إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہمیں مسلمان بنایا ایمان والا بنایا ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا. معزز سامعین حاضرین جمعہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استمر نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی.
جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ نکاح کے تعلق سے ہے، اور جو حدیث پیش کیا وہ بھی نکاح کے تعلق سے ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے تعلق سے ہی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم ان لوگوں کی نکاح کر دو جو تمہارے ماتحت ہے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہے فقیر ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، تو آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، فلیتق اللہ فی نصف الباقی، بس اسے مزید اور آدھے دین کے تعلق سے اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نکاح کو اللہ کے رسول نے نصف دین یعنی آدھا ایمان سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کی آدھی دین گویا کہ مکمل ہو گئے، یعنی وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، جو برائیوں کو انجام دینے والا تھا، جو برائیاں اس کی نظریں کرنے والی ہے یا اس کا دل کے اندر سوچ ہے یا طرح طرح کی جو گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ اور خدشات ہوتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدھے دین کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس تعلق سے ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوئی ہے، چونکہ ہمارے لیے اسوہ اللہ کے رسول ہے، صحابہ کرام ہے، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں ایک مومن ہیں، اگر ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس کو صرف نماز کی حد تک یا روزے کی حد تک نہ رکھنی چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر وہ معاملات جو انسان کے ساتھ پیش ہوتا ہے اس کے اندر اس کو اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یعنی اس زمانے کے نکاح اور آج کے نکاح کے تعلق سے ہم ایک مقارنہ یا موازنہ کرتے ہیں کہ اتنا فرق آ گیا ہے۔ یہ میں تقریباً میرا یہ تیسرا خطبہ ہے نکاح کے تعلق سے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر کہا جا رہا یا میرے لیے ہی کہا جا رہا، ایسا نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر جب جب برائی پنپتی ہے یا جو رسم و رواج نے جنم لے لیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، ان چیزوں کو جاننی چاہیے، اور جاننے کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی شکل میں ہو۔ بہرحال گناہ سے بچنا پڑے گا۔ اس شکل میں میں آپ کے سامنے دو واقعہ صحابہ کرام کے دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے مختصر سا وضاحت کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، مہاجر ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مواخات کروایا، بھائی چارگی کروائی۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہے، تو سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے مال کے آدھے حصہ تمہیں کو دے دیتا ہوں اور تم اس سے لے کے تجارت کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک تو تاجر شخص تھے، ان کو معلوم تھا تجارت کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں اپنی تجارت خود کر لوں گا۔ پھر وہ تجارت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت دی۔ جب ان کا نکاح ہوا، آپ اصل موضوع یہ ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں زردی ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دی اور کہا کہ تم ولیمہ کرو، ویسے ایک ہی بکرا کیوں نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ ایک انصاری صحابی ہے، بہت زیادہ غربت میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے اور عمل پہ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے انسان تھے، صحابی تھے، ساتھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ یا جلیبیب،
الا تتزوج، کیا اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، پھٹی پرانی پہ زندگی گزرتی ہے، روکی سوکھی پہ میری زندگی گزرتی ہے، مجھے بھلا کون لڑکی دے گا؟ پھر اللہ کے رسول وہی سوال کرتے ہیں، یا جلیبیب الا تتزوج، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ پھر اللہ کے رسول کو انہوں نے وہی جواب دیا۔ تیسری بار بھی اللہ کے رسول نے یہی سوال کرتے ہیں، پھر ان کا جواب وہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذهب الى ذاك البيت من الانصاری، کہ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ یبلغکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہے ہیں، اور اس سے کہنا فیقول تزوجنی ابنتکم، کہ تم اپنے بیٹی سے میری نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ وہ انصاری کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے لوگ آتے ہیں، فرمایا کیا بات ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے سلام کیا اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام پہنچاتے ہیں، آپ کو سلام کہا ہے۔ تو گھر والے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک کو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ پیغام دیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے بیوی سے پوچھ کر آ جاتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ شخص اجنبی شخص غریب ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس طرح کو ہم اپنے بیٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بات ان کے اندر ہو گئی۔ یہ دونوں کی بات وہ آ کر رد کرنے والے تھے۔ پھر لڑکی سنتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ ان کا سوال تھا کیا تردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم ہے جس کو تم ٹھکرانا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یضیعنی، کبھی مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، یہ مشورہ ہے، تو پھر میں کبھی بھی ضائع یا میں اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے ہیں، اللہم صب الخیر علیہا صبا، فرمایا ولا تجعل عیشھا کدا، فرمایا کہ اللہ ان کے لیے تم یعنی خیر کے راستے کھول دے، بھلائی کے سارے راستے کھول دے، اور ان کے زندگی میں کبھی بھی پریشانیاں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے، راوی کہتے ہیں اس دعا کا اثر، اللہ کے رسول کی اس دعا کا اثر اس جوڑے پہ ایسی ہوئی کہ مدینے میں سب سے خوشحال گھر یہ بن گیا، یعنی سب سے زیادہ خرچہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس انصاری صاحب سے آگے کوئی نہیں بڑھ پایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ یہ ایک ہو گیا۔ اور پھر یہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی غزوے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ اکرام سے، کیا تم کسی کو گھوم پاتے ہو یا نہیں پا رہے ہو؟ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ پھر ڈھونڈتے دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ پڑے ہوئے ہیں، 7 کفار کو انہوں نے قتل کیا، 7 کفار کو انہوں نے قتل کرنے کے بعد خود شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جب نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعائیں دی، فرمایا بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر، جو مشہور دعا ہے، یہ دعا دینے والی یعنی نئے شادی شدہ جوڑے کو یہ دعا دینی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ میرے مال میں اتنی برکتیں ہوئی، اتنی خوشحالی آ گئی، اور میرے ہر کام اتنا کامیاب ہوتا تھا کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ میں پتھر کو چھوتا تو سونا ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک محاورہ ہے یہ کہ جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتا تھا اس میں مجھے نفع ہی نفع ہوا کرتا تھا۔ یہ 2 شادیوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وقت کم ہے، اب ان کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رزق کے بہت سارے اسباب ہیں برکت کے، اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ نکاح، یعنی نکاح رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ آیت کے اندر وہی چیز فرمایا گا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ فقیر ہے، غریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دیں گے۔ ان تینوں باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، رزق کا ذریعہ بنایا ہے، رزق میں اضافے کا ذریعہ بنایا ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نکاح وہ نکاح اس طرح ہونی چاہیے جس طرح سے نبوی دور میں ہوا کرتا تھا، جس طرح سے اللہ کے رسول کا حکم ہے نکاح کرنے کا اس طرح سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے نکاحوں کی حالت دیکھیے کیا ہے، کیا ہم نے کر دیا ہے اسلام کی یا سنتوں کی، کس طرح سے ہم پامالی کرتے ہیں۔ ایک بات پر اگر غور کیا جائے تو افسوس ہوتا ہے، انسان کا شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا تھی، نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول کی نکاحیں ہوئی اتنی سادگی کے ساتھ ہوتی ہے، صحابہ کرام کی نکاحیں ہوئی اتنی سادگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا عبد الرحمن ابن عوف کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی تھی؟ کیا ہماری محبت ایسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کا نکاح میں اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا، اللہ کے رسول نہ تو اس میں ناراض ہوتے ہیں نہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ بہت آسان کام تھا نبوی دور میں، صحابہ کرام کی نکاحیں جو ہوئی ہے اتنا آسان تھا۔ آج ہم نے اس کو دنیا بھر کے رسم و رواج سے اس قدر مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ کوئی آدمی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی یا لڑکی کے گھر والے ہو نکاح کے نام سے کام جاتے ہیں کہ آخر یہ کام کیسے انجام میں پائے گا۔ اتنے خرچے ہیں، اتنی زیادہ بوجھ ہم نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ ایک بھی اس طرح کے ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی مشکل کام تھا، بلکہ ہم نے غیروں کے رسموں کو اپناتے اس قدر پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جا رہا ہے۔ اگر میں دو چار واقعہ یا دو چار باتیں اپنی طرف سے بتا دوں کہ ایسے ہم کر سکتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں نہیں لگے گی کہ یہ معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یہ صرف کوئی ایک حد تک نہ رہ جائے، ہم صرف نماز کے حد تک مسلمان نہ رہے، ہم صرف روزے کی حد تک مسلمان نہ رہے، ہماری زندگی کا ہر کونا، ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا ہر گوشہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہمیں کامل مومن اور ایک اچھا مسلمان کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک چیز پہ ہم غور کرتے ہیں، چونکہ شادی کا موسم ہے اور نکاحیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو نکاح ہوتی ہے وہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت والا بنا دے، لیکن اس سے پہلے یہ ہمیں جاننی چاہیے کہ کون سی نکاح بابرکت والی ہے اور کون سی نکاح برکت والی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے آج شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد گھروں کے اندر انبن شروع ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت نبوی کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہے۔ سارے لوگ غیر مسلموں کے رسم و رواج کو ہم نے اپنا لیا، اتنا مشکل کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، سب سے کم خرچہ جس میں ہو وہ سب سے بہترین نکاح اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ آج ہم کو اس کو الٹ دیے ہم نے، یعنی سب سے زیادہ کون خرچ کر سکتا ہے، سب سے زیادہ کون خرچ کر سکتا ہے، ہم اسی کی واہواہی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں ہے جو طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ لہذا ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں کہ آج ہماری شادیوں میں کیا کیا خرافات ہو رہی ہے، کیا کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کو اچھا لگے اور دو چار نوجوان، میری امید ہے کہ وہ لوگ شاید اس طرح کرنا چاہے تاکہ معاشرے کے دلدل کو، آج تو اس معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہے اس سے ٹکرانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنے کی طریقہ ہو جائے گا، کیونکہ اتنا رسم و رواج اتنا جڑ پکڑ لیا ہے کہ اس سے کوئی نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کے باوجود اسی خرافات میں پھنسا رہتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے، جو جتنا امیر ہے، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے، چاہے وہ مدرسے کے ہو، مسجد کے ہو، گاؤں بستی شہر کے ہو، وہ اتنا زیادہ اس کی شادیوں میں خرافات ہوتی ہے، ان کے گھر کے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں اتنا زیادہ رسم و رواج کی پابندیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ جاننی چاہیے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک چند جھلکیاں ہم چند باتوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور کوشش کیجیے اس کو دور کرنے کا۔ اب ایسا ضروری نہیں ہے
کہ جو کہنے والا آپ سے بہت اچھا ہے، یا آپ کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میرے گھر والے ساری چیز بری ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم بھی ایک معاشرے کا فرد ہے، آپ بھی ایک معاشرے کا فرد ہے. سب کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، سب کے گھروں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. لہٰذا سب کو مل کر دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی کچھ کر لیتا ہے تو اس سے معاشرے کے اندر بہت کم تبدیلی نہیں آتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا، لیکن معاشرے کو بدلنا چاہیے، تبدیل کرنی چاہیے. تو لہٰذا جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے تعلق سے، تو اسی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے، بہت آسان کرنے کے لیے ایک لڑکے کو چاہیے، یعنی شادی کے لیے کیا چاہیے؟ لڑکے اور لڑکی راضی ہونی چاہیے، ان کی طرف سے گواہی ہونی چاہیے. ہو گئے شادی. تو ایک لڑکے کو چاہیے، یہ جو منگنی کا جو رسم آیا ہے ہمارے پاس، یہ غیروں کا رسم ہے. اس رسم سے بچنے کے لیے لڑکے کو چاہیے کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے. اگر اس کو پسند آ گیا تو اور کوئی ضرورت نہیں کسی کو دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی کئی حدیثیں آئی ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ ایک نظر دیکھ لے. گرچہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہے، کیونکہ نکاح اس کو کرنا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جس کا نکاح ہوگا اس سے پہلے اس کو دیکھ لے گا تو ان کی دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں اگر کوئی لڑکا اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عیب جانا جاتا ہے. یہ عیب ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا اس کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ کیا اس کے چچے نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں دیکھیں گے؟ یہ ہے. حالانکہ عیب نہیں جاننی چاہیے، اس لڑکے کو دکھانی چاہیے، بس ہو گیا. اس کے بعد اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، منگنی کا نام جو ہم نے دے دیا ہے، یہ دراصل اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بے حیائی، برائی، بے پردگی، فضول خرچی، دنیا بھر کے غلط چیزوں کا ایک مجمع اور منبع بن جاتا ہے. یہ منگنی اسلام کے اندر نہیں ہے. لہٰذا اس کو ہم نے طول دے دیا ہے، ہم نے اس کو طول دے دیا ہے، غیروں کو رسموں کو ہم نے اپنا لیا ہے. اگر لڑکا دیکھ لیا، راضی ہو گیا، اگر اس کو پسند آ گیا، لڑکی کے لیے بھی یہی حکم ہے. لڑکی بھی چاہے تو اپنے منگیتر سے یا اپنے جس سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اس کو نظر دیکھ سکتی ہے. اس چیز کو ہم نے ہٹا دیا. اللہ کے رسول نے اس کو واجب تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ بات، چاہے واجب ہو یا نہ ہو، مستحب ہو یا نہ ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایک طرف اور ہمارے سارے دماغیں ایک طرف. اللہ کے رسول نے کہا ہے اگر اس پہ ہم عمل کر لیں گے تو یہ منگنی کا رسم ختم ہو جائے گا. لہٰذا سب سے پہلے چاہیے کہ یہ منگنی کے رسم کو ختم کرنی چاہیے. یہ کسی بھی شکل میں درست نہیں ہے. یہاں پہ جانے والے محرم غیر محرم رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، مرد رہتے ہیں، چچیرے بچیرے خلیرے پھپھیرے سب رہتے ہیں، سب جا کے لڑکی کو دیکھتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ایک جگہ سے، چونکہ یہ تیسرا خطبہ ہے اور اس پہ چرچا ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور جو گھروں کے اندر جو رسم و رواج کا پالن کیا جاتا ہے اس کو بھی وہ لوگ بتا رہے ہیں. چنانچہ ایک شخص نے کہا منگنی میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو بیچ آنگن میں بیٹھا دی جاتی ہے اور جتنے لوگ جاتے ہیں جا کر دیکھتے رہتے ہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ اسلام کیا؟ اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں. ایک لڑکی ابھی نکاح میں آئی بھی نہیں ہے اور وہ دنیا بھر کے رسم و رواج کا یعنی ایک منبع بن گئی ہے. لوگ جائیں گے، اس کو دیکھیں گے اور سلامی دیں گے. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. لہٰذا اس سے بچنی چاہیے. یہ برائی ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے. یہاں پہ مرد و زن کا خلط ملت ہوتا ہے، دنیا بھر کے گناہ انسان لے کر آتا ہے. لہٰذا ایک کام کیجیے، ماں باپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جن کے لڑکے کو شادی کرنا ہے اس لڑکے سے گزارش کیجیے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے. اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو 2 3 4 خواتین کو بھیجیے، صرف خواتین جائے اور لڑکی کو دیکھ کر آ جائے. اگر لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے اماں ابا کے پسند میرے لیے پسند ہے تو آپ وہی لوگ جا کے آ جائیے. ان تمام چیزوں کو ختم کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جتنا کم خرچہ ہو وہ اتنا بابرکت والا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نکاح بابرکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نکاح آپ کی نکاح آپ کے لیے برکت ثابت ہو، تو آپ دنیا کی رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے، رسم و رواج کو ختم کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کیجئے. یقین مانیے کہ آپ کو ملے گا، ضرور وہی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی جو اللہ کے رسول کی زبانیں نکلی ہے. لہٰذا ہم اور کم خرچ کرنے کے لیے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. لہٰذا آج آپ دیکھیں گے شادی کے پیغام یا شادی کا انفارمیشن دینے کے لیے، بتانے کے لیے ہم نے کارڈ کی شکل میں ایک کارڈ میں 20 سے 25 30 روپے خرچ کر دیتے ہیں.
غلط ہے یہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہے تو موبائل کے ذریعے بھی بتا دے سکتے ہیں، یا یہ شکل اگر اس کی ضرورت ہے تو بالکل کم خرچ میں، جہاں بالکل ادنا خرچ ہو، اس کے ذریعے انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی نبوی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ضرور اس کو ایک بڑا کارڈ دیں۔ آج دیکھو گے کارڈ کی حالت کیا ہے، اس میں النکاح من سنتی بھی لکھی رہتی ہے، بسم اللہ بھی لکھا رہتا ہے۔ کارڈ کو ایک نظر انسان دیکھتا ہے اور اس کو پھینک دیتا ہے۔ کتنی بے حرمتی ہم حدیث کی کرتے ہیں اور بسم اللہ کی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر چاہیے کہ کوئی شادی میں کم خرچ کرنا چاہے تو اس کارڈ کو ختم کر کے وہ چاہے تو کر سکتا ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کا رسم دیکھیے، کپڑے کا رسم عذاب بن گیا ہے کپڑا ہمارے لیے۔ ایک شادی میں کپڑا اتنا خرچ ہوتا ہے، ایک غریب لڑکی کی شادی ہو جائے گی، یعنی اتنے جوڑے کپڑے لڑکے کو بھی دیا جا رہا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی۔ آج سے کچھ زمانہ پہلے ایسا تھا، کچھ وقت پہلے ایسا تھا کہ لڑکا جو کپڑا پہنتا تھا ایک نئے کپڑے میں نکاح کر لیتا تھا۔ آج تو نہیں ہو رہا۔ آج بڑے بڑے شاپنگ مال ان کو لے کر جایا جاتا ہے، اپنے پسند سے کپڑے خریدیں گے وہ لوگ، 10 20 25 ہزار کا سوٹ لیں گے، ایک وقت پہنتے ہیں، اس کے بعد وہ بکسے کا یا آٹیچی کا زینت بن جاتا ہے۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ ہاں، اس کو کتنی مرتبہ پہن سکیں گے، کہاں پہنیں گے اس کو؟ لہٰذا یہ بھی اس طرح ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کے گھر میں جو کپڑے جاتے ہیں سب کو ملنی چاہیے۔ اس کے دادی نانی کیا کیا کر کے رکھا ہے، ہم نے کتنا مشکل بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ سارے شریعت سے کوئی چیز کی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا شریعت سے۔ آگے دیکھیں گے کہ لڑکی کے شادی کے تعلق سے، لڑکی کے گھر کی دعوت کے تعلق سے یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کا ذکر آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ لڑکی کے گھر کے دعوت کے سلسلے میں شریعت میں ذکر نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے عالم علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ولیمہ دعوت صرف ولیمے کی دعوت ہے، لڑکی کے گھر کی دعوت جائز نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھائیے، ورنہ لڑکی کے گھر میں کوئی دعوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے لڑکی کے گھر کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ لڑکی کے گھر کے والے کے اوپر شریعت نے آسانی کی ہے۔ کیوں؟ مہر بھی لڑکا دے گا، ولیمہ بھی لڑکا کرائے گا۔ تو لڑکی کے گھر کی دعوت کے تعلق سے جو ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے یہ غیروں کا رسم ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، کسی عالم سے پوچھا ہے، کسی مفتی سے پوچھا ہے کہ لڑکی کے گھر میں اتنی سارے جو آج ہم جمگھٹا کرتے ہیں کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہم اس رسم و رواج کو بنانے کے لیے یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر شریعت کے اندر یہ نہیں ہے تو ہمیں 1 روپے کا نیکی نہیں ملے گا۔ جتنا لاکھوں لاکھ جو ہم خرچ کرتے ہیں لڑکی کے گھر کی شادی میں دعوت میں، 1 روپے کا نیکی نہیں ملے گا، بلکہ آپ نے گناہوں کو جمع کر دیا ہے۔ وہی عورتیں ہیں، وہی مرد ہیں، وہی سب ہے، وہی آپس میں اختلاط ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ غلط چیز کو اپنائیں گے تو ہمیشہ غلط ہی رہے گا، لہٰذا اس کو ختم کرنی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ معاشرے کے اندر ایسا جڑ پکڑ لیا ہے کہ کوئی چاہے گا ختم کرنے تو پورے معاشرے اس کے اگینسٹ میں چلے جائیں گے، چھیڑی گوئیاں شروع ہو جائے گی کہ یہ کیا کر دیا، کہاں سے آیا ایسا فتویٰ۔ لیکن حقیقت یہی ہے، لڑکی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، اسلام نے بوجھ نہیں دیا۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ ایک باپ اور ماں کے دل میں کیا گزرتی ہے جب اپنے لگتے جگر نور نظر کو اپنے سینے سے جدا کرتے ہیں۔ 18 سال 19 سال ان کی دیکھ ریکھ کیا، ان کی پالا پوسا، ان کی تربیت کی، آج جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیا وہ بریانی کھلا کے جدائی کریں گے؟ یہ کیسا ہے؟ سوچ کر دیکھیے، ہمارا اللہ نے دماغ دیا ہے، ہم خود ہی موازنہ کر سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ کتنا بڑا اس کو بوجھ ہے۔ یہ ایک بیٹی کو جس کو پال پوس کر بڑا کیا، آج اس کو جدائی کا موقع ہے، لیکن چونکہ ماحول بن گیا ہے ویسے رسم و رواج کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو کیسے نکلیں گے اس سے؟ لہٰذا نکلنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں، ورنہ یہ فضول کرتی ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور پھر آگے دیکھیے ہماری گھروں کی شادی، ہماری گھروں کی تقریبات کی حالت کیا ہے، کتنی فضول خرچی ہے۔ صرف ایک نظر آپ دوڑائیے کہ جب کھانے کے بعد جب ٹیبل سے لوگ اٹھتے ہیں تو کون سا ایسا پلیٹ باقی رہتا ہے جس میں بربادی نہ ہو، جس میں کھانا بچا ہوا نہیں ہے؟ وہ سب کیا ہوگا؟ سب پھینکا جاتا ہے۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے فرمایا کہ کھانے کے آداب اللہ کے رسول نے سکھایا کہ جو تمہارے پلیٹ میں لگا ہوا ہے، جو تمہارے انگلی میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی چاٹ چاٹ کے صاف کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ۔
اللہ کے رسول نے کھانے کا آداب فرمایا، ایک دانہ تو ضائع کرنے کے دور کی بات ہے، آپ کے انگلی میں جو لگا ہوا ہے، آپ کے پلیٹ میں جو لگا ہوا ہے، اس کو بھی چاٹ کر صاف کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ اتنی بربادی ہے ہماری تقریبات میں، ہماری شادیوں میں اتنی بربادی ہے کہ اس سے غریب کا سارا سال چل جائے گا۔ پھر ہم برکت بھی ڈھونڈتے ہیں، نکاح ہم نے کر دیا، برکت کہاں گئے ڈھونڈ رہے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی جب اللہ کے رسول کی حکم کے خلاف ہو رہا ہے؟ لہذا کھانے والے کو بھی ڈرنی چاہیے، کھلانے والے کو بھی ڈرنی چاہیے۔ ایک دانہ اگر برباد ہو رہا ہے تو قیامت کے دن آپ اس حدیث کے مستاق جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ کتنا ہم نے تباہی مچا لی ہے، کتنا ہم نے سنت کا پامال کیا ہے۔ تو خیر، لڑکی کے دعوت کے تعلق سے میں کہوں گا کہ ہمیں اس پہ بیٹھنا چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ کیسے یہ دور ہو، کیسے یہ دعوت ختم ہو جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، دعوت ہے تو ولیمہ کی دعوت، اللہ کے رسول نے بھی ولیمہ کیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوئے، صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ولیمہ کے لیے، تو دعوت ولیمہ کی ہے۔ لیکن جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے، کیا یہی طریقہ درست ہے؟ کیا یہ کوئی نبوی طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول اسی طرح سے کیے ہیں جو بہت بڑا مجمع جمع کرنا، جمگھٹا جمع کرنا، عورت مرد کو ایک ہی جگہ لے لینا، عورتوں کو مرد جا کے کھانا کھلانا، بس آزو بازو ہونا، راستے عورتیں اور مرد سے بھیڑ ہو جانا، کیا طریقہ ہے یہ؟ شریعت نے تو اس کو منع کیا ہے کہ مرد اور زن کا اختلاط نہیں ہونی چاہیے، اگر جہاں پہ ہو رہا ہے تو انسان گناہگار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ہماری شادیوں کی حالت کیا ہے، بس اسی طرح سے ہم کرتے ہیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں، جو غیروں کا طریقہ ہے، ساری طریقے ہم نے اپنا لیا ہے، اور ہم پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ہم صرف 5 وقت کی نمازی کا مسلمان ہے، ورنہ یہ سارے مسائل ان سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں۔ لہٰذا وقت ہو چلا ہے، میں 2-4 سجیشن اپنی طرف سے عالم علماء سے بات کرنے کے بعد میں دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی لڑکا اس پہ عمل کرنے کی تیار ہو جائے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ضرور ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لڑکے ہوں گے اپنے نکاح کو ایسے کریں گے جہاں پہ گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، جہاں یہ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا، جہاں یہ مرد و زن کا کوئی قسم کی خلط ملت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے چند نوجوان ضرور اس طرح سے کریں گے۔ لہٰذا عالم علماء سے بات کرنے کے بعد ان بھیڑ کو ہٹانے کے لیے بہت سارے انہوں نے مشورہ دیے، ان میں سے 2-4 مشورہ یہ ہے کہ لڑکی کی دعوت کے تعلق سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنا ہے کیونکہ شریعت میں نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں گے۔ ولیمہ کے تعلق سے کہ اس کو ہم کیسے بھیڑ کو ہٹائیں گے، تو ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ کثرت دعوت، بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دینا، بہت دور دراز کے رشتہ دار کو دعوت دینے سے پرہیز کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت میں وہ کم کرے، ایک مسئلہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا یہ ڈسکس کے ساتھ کہ فرمایا کہ لڑکی یعنی عورتوں کے لیے جو جگہ مقرر کیا جائے کھانے کے لیے، اور مردوں کے لیے جو مقرر کیا جائے یہ دور دور کر دیا جائے تاکہ مرد عورت کی طرف اور عورت مرد کی طرف نہ جا سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی بڑا ٹینٹ رہتا ہے، بیچ میں پردہ دیتے ہیں، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ظاہر سی بات ہے خلط ملت ہوگی اور ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے دور بچنے کے لیے دور دور کر دیا جائے۔ ان کا تیسرا مشورہ یہ ہے کہ جو وہ اپنے گاؤں کے تعلق سے بتائے کہ ایسا بھی تو انسان کر سکتا ہے کہ کھانا بنا کر وہ جائے تو ولیمہ کی کھانے کو گھر گھر تقسیم کر دے سکتا ہے۔ اس کے جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو بلا لیا، باقی جو بستی کے جو لوگ ہیں ان کے گھر تک وہ کھانا پہنچا دیا، دعوت ہو گئی، ولیمہ کا دعوت بھی ہو گیا، اور وہ بھیڑ بھاڑ سے بھی بچ جائے گا، اور اس سے بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ وہ اگر کوئی ایسا نوجوان چاہے کہ ان برائیوں سے بچنا ہے تو اپنی طرف سے ترتیب اختیار کرے، کیونکہ دعوت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ تم کو اتنی جمگھٹا کر کے ہی دعوت کھلانا ہے، طریقہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کرے جو درست ہے اور جس سے ہم بچ جائیں۔ لہٰذا ایسا بھی کر سکتے ہیں تو کوئی نوجوان چاہے اپنی ولیمے کی دعوت اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ کھانے بنا کر پیکٹ کر کے اس طرح سے مصلی کے ہاتھ میں دے دے ایک پیکٹ، وہ لے کے ولیمہ کی دعوت کھا لے گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بھی دانہ ضائع نہیں ہوگا، ایک بھی دانہ برباد نہیں ہوگا، اور اس طرح سے جو ہم ٹیٹ لگاتے ہیں اور ہمیشہ یعنی کئی ہزار روپے بلکہ لاکھوں کے قریب روپے اس کو دے رہے ہیں، اس سے بھی انسان بچ جائے گا۔ یہ بھی تو فضول خرچی ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔
یہ جو قوم کی پیسہ جو ہم برباد کرتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر اس لیے نہیں بنایا، ہمیں مالدار اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنے پیسوں کو جیسے چاہے اسے خرچ کر دیں. اس کے اندر غریبوں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، بیووں کا حصہ ہے. آپ سب کو اگر دینا چاہیں گے تو آپ کو فضول خرچی سے بچنا پڑے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار اگر بنایا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ عمرہ کیے ہوئے، کتنے لوگ حج کرتے ہیں؟ نہیں کیے ہیں حج. بہت کم لوگ ہیں جو حج کی طرف رجحان ہے جن کا. وہ تو سارے پیسے کو یہی فضول خرچی میں تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے. یہ میں آپ کے سامنے چند مشورے رکھا، آپ کے اپنے مشورے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ولیمے کی دعوت کھلانا ہے، کھلا دیجیے. ایسے بھی ہم بہت سارے چیزوں کو بانٹتے ہیں. عقیقے کی گوشت بانٹا جاتا ہے، قربانی کے گوشت بانٹا جاتا ہے. لہٰذا بھیڑ کو کم کرنے کے لیے اگر گاؤں بستی کے لوگوں کو اکٹھا نہ کر کے اگر کھانے کو بانٹ دیا جائے تو یقین مانیے کہ بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے، فضول خرچی سے بچ جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، کر کے دیکھنا ہے ہمیں. لہٰذا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کے طور پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. آخری بات سوال پہ کہ کیا ہم اپنے شادیوں کو نبوی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی امیدیں رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کی شادی، آپ کے گھروں کی تقریبات میں برکتیں ہوں گی اور آپ کے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم زندگی بھر اسی طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرتے رہیں گے جو پریشانیوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں. لہٰذا کہنے کی بات بہت ہے، لیکن آخری وقت میں یہی کہوں گا کہ معاشرے کے اچھے لوگ، معاشرے کے باشعور لوگ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، ذمہ دار لوگ، سب کو بیٹھنی چاہیے، عالم علماء کے ساتھ بیٹھنی چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ کس طرح سے اس رسم و رواج کو ہم ختم کریں گے. بیک وقت جب تک نہ کیا جائے، ایک آدمی کے کرنے سے رسم و رواج ہٹے گا نہیں، بلکہ بیک وقت کرنی چاہیے. اور میں آپ لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ بڑی جمعیت ہے، آپ کے پاس مدرسے ہیں، آپ کے پاس مساجد ہے، آپ کے پاس عالم علماء ہے. آپ لوگ دوسرے چھوٹی چھوٹی جمعیتوں کے لیے آئیڈیا بنا کیجیے. آپ اگر یہاں پہ جو کریں گے، ورنہ آپ چھوٹی چھوٹی جمعیت سے امید رکھیں گے کہ وہاں پہ وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بیچارے وہ تو پریشان خود رہتے ہیں، آپ کے پاس ساری چیزیں مہیا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بہت دکھ ہوتا ہے ایسے ذمہ دار ایسے لوگ پر جو اللہ نے جن کو مال دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، ان کے گھروں میں یا ہم عالم علماء کے گھروں میں جو پریشانیاں یا جو رسم و رواج ہوتا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک بات چھوٹ گئی جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے، تصویر کے سلسلے میں وقت پورا ہو گیا، پھر بھی میں اس تعلق میں کہنا چاہتا ہوں. تصویر آج ہمارے لیے گویا کہ وبال جان بن گیا ہے. آج سے چند سال پہلے جب موبائل نہیں تھا آدمی کے ہاتھ پہ تو تصویر کو گناہ سمجھتا تھا. اور حقیقت ہے کہ تصویر کے سلسلے میں اتنی حدیثیں وعید والی حدیثیں آئی ہے، انسان سن کے دنگ رہ جائے گا. لیکن جب بہت مشکلات پیش آ گئے، جب شناختی کارڈ یا دوسرے جگہ پہ فوٹو کی ضرورت پڑی تو علماء کرام نے کہا کہ جتنا ضرورت اتنا ہی فوٹو اٹھاؤ، اس سے زیادہ نہیں. آج دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا حالت ہے، ہم جہاں چلتے ہیں فوٹو اٹھاتے رہتے ہیں. کوئی کہیں گیا فوٹو اٹھا لیا، شادیوں میں فوٹو، گھروں میں فوٹو، مسجدوں میں فوٹو، نکاحوں میں فوٹو، کہاں نہیں ہوتا ہے فوٹو. ہم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس چیز کو یعنی تصویر کے سلسلے میں اتنی وعیدیں آئی ہے. اور یہاں تک کہ میں صرف آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا، ہمارے لوگ اب اس طرح ہو گئے ہیں جہاں بیٹھے فوٹو اٹھا رہے ہیں. کیا طریقہ ہے یہ؟ ہم نے اسلام کو کتنا بگاڑ دیا ہے، سنت کو کتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے، سنت کی کتنی پامالی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم گویا کہ پورے دنیا کے اندر رسوا ہو کر رہ گئے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندوں کو، اس کے ایمان والے بندوں کو رسوا کرے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو مشکلات آئے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہے، یہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے کمایا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نے اس طرح سے نہیں کیا ہے. لہٰذا یہ چند باتیں تھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھیے اور رسم و رواج کو کیسے دور کرنا ہے، دونوں کا کام ہے. انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کے گھر میں کیسے برائی نہ ہو، کیسے سنت کے مطابق نکاح ہو، یا خود بھی سوچے. اور بڑے بڑے لوگ یا بستی کے گاؤں کے لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، عالم علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو راستے بتائے جائے، دکھائے جائے.
تاکہ وہ اس پہ عمل کرے تاکہ یہ پریشانیاں دور ہو. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت نبوی کے مطابق ہمارے گھروں میں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی طرح کی برائیاں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے غلط طرح کے رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مومن اور اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم ورب حلیم.